السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم ویڈیو دکھائیں گے آپ کو مفتی عبدالوہاب قریشی کی، اور ان کا کہنا ہے کہ اگر اس دنیا کے اندر دیوبند نہ ہوتے تو ہندوستان کے اندر، دنیا کے اندر اسلام نہ ہی پھیلتا۔ استغفر اللہ۔ تو ناظرین، اتنے اللہ پاک نے مخلوق کو پیدا کیا، اتنے مواحد پیدا کیے ہیں۔ تو ناظرین، پہلے ہم وہ ان کی گفتگو سنتے ہیں اور ساتھ ہی ہم آپ کو مرزا علی انجینئر کی ویڈیو دکھائیں گے، تو پھر انشاءاللہ اسی والا سے ناظرین ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آگے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ہند میں دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا تو یقین مانے آج ہندوستان میں اسلام کا نام لیوا شاید کوئی ہوتا۔ جامع مسجد دہلی جامع مسجد غرناطہ سے آگے بڑھ چکی ہوتی۔ 800 سال ہسپانیہ میں مسلمانوں نے حکومت کی ہے، آج وہاں اسلام کا نام لیوا کوئی نہیں۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دعوت برکاتہم اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں کہ جب میں ہسپانیہ کے ایئرپورٹ پہ اترا تو قبلہ نما کی مدد سے میں نے قبلے کا تعین کیا تاکہ نماز پڑھوں، ورنہ وہاں کعبے کی سمت بتانے والا بھی کوئی نہیں۔ یہ عالم ہے، لیکن علماء دیوبند رب کریم نے ان کو چنا اور دارالعلوم دیوبند بنا، اور ان لوگوں نے دین کی وہ خدمات سر انجام دی ہیں، یقین مانے رہتی دنیا تک انمٹ نقوش کے ساتھ لکھ۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں تو مولوی ہوتا نا، ہم تو اسے مولوی والی بات کرتے ہیں، مولوی بھی ہو انجینئر بھی ہو مسئلہ نہیں ہے۔ اور ڈگری ان کی اس کی اوقات یہ ہے کہ بریلوی دیوبندیوں کو جاہل کہتے ہیں، دیوبندی بریلویوں کے علماء کو جاہل کہتے ہیں، سنی شیعہ کے، شیعہ سنی کے۔ یہ ٹوٹل اوقات ہے ان کی ڈگریوں کی۔ اور ہماری ڈگری صحیح بخاری میں بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی آتی ہو۔ نبی علیہ السلام نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے۔ ویسے تو بڑے فخریہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو ائمہ اکرام کے اقوال ہیں کہ ہماری کوئی بات بھی قرآن و سنت کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو، دیکھو ہم اندھی تقلید نہیں کرتے، اور فخریہ یہ بات بتاتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی کوئی ایک بات انہیں بتا کے بتائیں، اور دیکھیں ان کے چہرے بتائیں گے کہ ان کے اوپر کیسی ناگواری آئے گی۔ قرآن و سنت کی دشمنی ان کی گھٹی کے اندر آ چکی ہوئی ہے۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے صوفیوں اور جوگیوں کو رب مان لیا ہوا تھا اللہ کے مقابلے پر۔ اب اس آیت مبارکہ کی شرح میں ایک حدیث ہے، اس کی صحت پہ اختلاف ہے، لیکن شیخ البانی اس کو حسن درجے میں مانتے ہیں، جامعہ ترمذی میں ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے، اور شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی تقلید کے رد میں اس حدیث کو حجت اللہ البالغہ میں نقل کیا ہے کہ حاتم طائی جو تھے مشہور عرب کے ایک سخی، ان کے بیٹے مسلمان ہو گئے، عدی ابن حاتم۔ وہ نبی اسلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جو مجھے کھٹکتی ہے، میں چاہ رہا ہوں میں آپ سے اس کا فہم سمجھ لوں۔ یہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 31، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ یہود و نصارہ نے اللہ کے مقابلے پر اپنے مولویوں کو، صوفیوں کو، جوگیوں کو، بزرگوں کو، بزرگان دین کو، علماء کرام کو، علماء کرام کو، کرائم انگلش والا علماء سوء کے لیے وہ بھی درست ہے اپنی جگہ، یہ جو رب مان لیا ہوا تھا، تو ہم تو خود عیسائی رہے، ہم نے تو کبھی عبادت نہیں کی اپنے علماء کی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اپنے علماء اور صوفیوں، رہبان، ان جوگیوں کے کہنے کے اوپر اللہ کی طرف سے جو چیز حلال تھی ان کے کہنے پہ اسے حرام، اور جو اللہ نے حرام کی تھی ان کے کہنے پہ اسے حلال نہیں مان لیا کرتے تھے؟ ان کا یا رسول اللہ ایسے ہی تھا۔ تو فرمایا یہی تو رب بنانا ہے، کیونکہ شریعت کا کسٹوڈین اللہ ہے، وہ ڈیسائیڈ کرے گا، یہ رب ماننا ہے ان کو۔ لیکن نبی علیہ السلام نے آپ کا ایک مسئلہ حل کر دیا۔ جو میرے اوپر بڑی تہمت لگاتے ہیں نا، یہ کہتا ہے جی وہ ڈائریکٹ دیکھیں کہ قرآن و سنت میں کیا ہے، بزرگان دین سے اور علماء سے پوچھ کے نہ چلیں۔ تو نبی علیہ السلام نے تو کہا کہ یہ جو پوچھ کے چل رہے ہو نا، دیکھ لو کہ یہ جو پوچھ کے چل رہے ہو وہ صحیح بات بتا رہے ہیں یا اللہ کی وحی کے خلاف بتا رہے ہیں۔ تبھی کہا نا کہ تم اپنے علماء کی باتوں کو اللہ کی شریعت کے خلاف مان لیا کرتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر بندے نے دیکھنا ہے کہ یہ مولوی کوڑ پہ ماردا ہے یا سچ پہ کہندا ہے، یہی مطلب ہوا نا۔ وہاں تو کسی نے نہیں کہا کہ جی ہم تو ناقص العقل ہیں، ہم جاہل ہیں، ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن و سنت میں کیا لکھا ہوا ہے یا رسول اللہ، یہ تو علماء کا کام ہے نا۔ تو دیکھ لیں، اس سے یہ بھی رزلٹ نکلتا ہے۔ اور شاہ ولی اللہ دہلوی لکھ کے گئے ہیں، لیکن سرکار شاہ ولی اللہ وائرل نہیں ہوئے تھے نا، انجینئر صاحب وائرل ہو گئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک سیکیورٹی گارڈ بھی انجینئر صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا ہے، ایک جنرل بھی ویڈیو دیکھ رہا ہے، ایک سپریم کورٹ کا جج بھی دیکھ رہا ہے، ایک ریڑھی بان بھی دیکھ رہا ہے، ایک ڈاکٹر بھی دیکھ رہا ہے، ایک انجینئر بھی دیکھ رہا ہے۔ اور وہ مولوی جو کہ قرآن و سنت کے دشمن ہیں وہ نہیں دیکھ رہے یا چھپ چھپ کے دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کے بچے ضرور دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم ان کی بیٹھکوں میں
ان کی اجازت کے بغیر یوٹیوب کے ذریعے موبائلوں میں داخل ہو چکے ہیں الحمدللہ. تو اب اس وجہ سے زیادہ فتنہ کھڑا ہو گیا, یعنی وہ پنجابی والا فتنہ نہیں, عربی والا آزمائش. تو دیکھیں سرکار پھر اللہ نے تو اڑے بلا کیڑی چھڑی ہے. ہاں جڈی گمراہی سی نا اڈی وڈی بلا چھڑ دیتی ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا. ہاں تو وہ آپ یہ دیکھیں, یہ جب کبھی گمراہی بڑے لیول کی آتی ہے نا تو اس کے آگے پھر ہرڈل اور رکاوٹ, اور اسے ختم کرنے کے لیے اسی لیول کی بڑی آواز پھر بلند ہوتی ہے. اور یہ یقین کریں کہ مجھے بھی نہیں پتا کہ مجھے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے لا کے تو اس پلیٹ فارم پہ اتنی دلیری کے ساتھ کھڑا کر دیا. یہ انسان اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ حالات و واقعات فیوریبل کرتا ہے. ظاہر ہے کہ ابھی اس وقت جو ہم باتیں کر رہے ہیں, آج سے 15-20 سال پہلے تو تصور ہی نہیں تھا, ملک کے حالات ہی ایسے نہیں تھے. ہر چیز فیوریبل ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی تائید شامل ہوتی ہے, تو پھر یہ معاملات بہتری کی طرف جاتے ہیں. جی ناظرین, آپ نے ویڈیو میں فرمائی. تو ناظرین میں زیادہ لمبی بات تو نہیں کرنا چاہتا, لیکن صحیح البخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ اگر اللہ پاک کام لینے پہ آ جائے تو اللہ پاک بیڑیے کے ذریعے کام لے لیتا ہے. یعنی کہ اللہ پاک اگر کسی کو ہدایت دینا چاہے نا تو بیڑیے کے ذریعے بھی ہدایت آ جاتی ہے. تو ناظرین حدیث ہے صحیح البخاری کی, ایک یہودی بندہ نام اس کا ابو سلمہ, حدیث صحیح البخاری ہے. ابو سلمہ یہ بکریاں چرا رہا تھا, بکریاں چراتے چراتے بیڑیا آیا اور اس نے بکری اٹھائی. بکری اٹھا کے اس نے دوڑ لگا دی بکری اٹھا کے. تو یہ جو ابو سلمہ تھا جس کی بکری, اس نے سوٹے مار کے یعنی چھڑیے مار کے اس سے بکری اپنی چھین لی. اور وہ بیڑیا جو ہے وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر کیا کہتا ہے, وہ بولنے لگ پڑا انسانوں کی طرح. کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے رزق دیا اور آپ نے مجھ سے یہ رزق چھین لیا ہے. اب وہ یہودی کہہ رہا ہے کہ مجھے بیڑیا آپ کے اوپر تعجب ہو رہا ہے کہ تو انسانوں کی طرح گفتگو کر رہا ہے. اب بیڑیا آگے سے کہہ رہا ہے مجھے آپ پہ تعجب ہو رہا ہے. تو وہ ابو سلمہ کہنے لگا میرے اوپر کیوں تعجب ہو رہا ہے؟ تو وہ آگے سے بیڑیا کہنے لگا تیرے اوپر اس لیے تعجب ہو رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر آئے ہوئے تو آپ کو جنت کی ضرورت نہیں ہے. تو اب یہ ابو سلمہ کہہ رہا ہے کہ اس بیڑیے کی بات میں اتنا اثر, یعنی ناظرین بتانے کا مقصد یہ, حدیث سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اگر سیدھا راستہ دکھانے دے تو بیڑیے سے بھی, یعنی کہ اللہ پاک بیڑیے کے ذریعے بھی اسلام تک پہنچا دیتا ہے, سیدھے راستے تک پہنچا دیتا ہے. ضروری نہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ تو بیڑیا کام کر رہے ہیں نا, اللہ کا پیغام تو بیڑیا سنا رہا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تو بیڑیا سنا رہا ہے, وہاں پہ تو کوئی مولوی نہیں, کوئی مفتی نہیں ہے. تو خیر وہ کہنے لگا کہ میرا دل تو کرتا ہے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں, لیکن میری بکریوں کا خیال کون رکھے گا؟ اب وہ بیڑیا کیا کہتا ہے, بیڑیا کہتا ہے کہ آپ جاؤ میں آپ کی بکریوں کا خیال رکھوں گا. اب وہ چلا گیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا ہے, نبی پاک کا صحابی بنا ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جا کے بیڑیے کی بھی خدمت کرنا, بکری ذبح کر کے اس کو اچھے سے کھلانا. تو ناظرین یہ حدیث سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جس سے کام لینا چاہے اللہ لے لیتا ہے. یہ نہیں کہ جیسے ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے, دیوبند نہ ہوتا تو اسلام نہ پھیلتا. استغفر اللہ, ایسی بات نہیں ہے. دعا کرے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے, اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے, اور اللہ پاک ہمیں جتنے بھی اس دنیا کے اندر بے اولاد ہے اللہ پاک سب کو نیک نرینہ سے تندرستی والی ایمان والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.